मैं हूं परवेज इंदिला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राशिद हाशमी और राशिद नसरुल्लाह साहब। बात करेंगे करंट सिचुएशन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भी बहुत शुक्रिया, बल्कि दोनों राशिद भी बहुत शुक्रिया। राशिद नसरुल्लाह साहब, फरमाएंगे आप, इमरान खान साहब पर हमला हुआ है पंजाब में, कैसे देखते हैं इस पे? जी, जो भी हमले की तफसीलात कल आई, कौम ने भी देखी। ज़ाहिर है, हम तो शुरू से ही संदेला साहब, आपको पता है कि हम हमारी पार्टी, हमारे कायदीन शुरू से ही अदम तशद्दुद का जो फ़लसफ़ा है, जो उस पर चल रहे हैं। सियासत के अंदर रवादारी का सबक वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया। आप देखें कि माजी में अगर चले जाएँ, इमरान खान साहब गिरते हैं, स्टेज पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को खबर मिलती है, बिना किसी मुशावरत के, बिना किसी सीईसी के। वो कहते हैं जी कि मैं अपनी बेनज़ीर शहादत पे भी बेनज़ीर की शहादत है, इलेक्शन कैंपेन को जो है वो कहते हैं ख़त्म करें, क्योंकि मुखालिफ गिर गया है, चोट लग गई है। ये नहीं पता किस हद की चोट है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि क्योंकि हमारा मुखालिफ, उसको चोट आ गई, लिहाजा तो ये जो रवैया है, ये मियाँ नवाज शरीफ ने सियासत में मुतारफ़ इसमें कराया। थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूंगा कि वो ना सिर्फ उन्होंने अपनी कैंपेन को मुअत्तल किया, बल्कि हॉस्पिटल पहुंचे थे। जी 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 याद जी रखिए। जी जी। तो लेकिन कहीं ना कहीं खराबी हुई संदेला साहब। हम्म, हमने इस रवादारी के कल्चर को, इस भाईचारे के कल्चर को, सियासत के इस मैदान को गदला किया है। जब हमने गदला किया है, उसके अंदर हमने नफरत को भरा है। हमने कहा है कि आपने अपने सियासी मुखालिफ को, जिसका किसी दूसरी जमात से ताल्लुक है, हमने उनको ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो कोई गुस्ताखी कर बैठे हैं, जैसे वो किसी और स्यारे की मखलूक है। तो फिर माशरा बिगाड़ की तरफ जाता है, और वही हुआ। इसके रूह रवां आपको भी मालूम है, इस कमरे में मौजूद हम तीनों को मालूम है कि इसके रूह रवां कौन है, कौन सी जमात है। क्यों आपने वो कल्चर मुतारिफ कराया जहाँ जो जिसका मंजिल तशद्दुद की तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, जरा ये फरमाइए कि जब ये वाकया हुआ है तो उसके फौरन बाद अ, हमें लगता है कि जो मुलजम है वो पुलिस वालों के साथ बड़े फ्रेंडली माहौल में बयानात दे रहा है, और वो बता रहा है कि मैं डॉक्टर असरार से मुतासर हूँ, और ये अपने आप को कोई नबी कह रहा है। एक बयान उसका आता है तो उसके बाद हम ट्विटर पर देखते हैं कि चौधरी परवेज अली साहब ने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। लेकिन उसके बाद मुसलसल मुअत्तल होने के बाद भी मुसलसल बयान आ रहे थे, और उनमें लग ऐसे रहा है जैसे इमरान खान साहब को शायद मजलूम बना के पेश किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कोई प्री प्लान चीजें की जा रही हैं, या गलती से हो रही हैं कि इतनी जल्दी जब बयानात पे बयानात उस मुलजम के आ रहे हैं और थाना मुअत्तल हो चुका है? देखें जी, संदेला साहब, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह अभी राशिद नसरुल्लाह साहब ने फरमाया कि ये जो तशद्दुद का अंसर जो हमारी पॉलिटिक्स में आ गया है, ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपकी बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हुए मैं ये करूँगा कि आप देखें कि कल जो है वो एक मारूफ टीवी एंकर वसीम बदामी का एक पिछला प्रोग्राम, जिसमें वो जो है इबरारुल हक से, वो जी जब एहसन इकबाल साहब को जो गोली लगी थी उसके मुतालिक वो पूछ रहे थे, और वो इबरारुल हक इसको इस तरह जस्टिफाई कर रहे थे कि ये अवामी रद्द अमल है। जी तो उसको जब वसीम बदामी ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग फुट्स पे उसको उन्होंने नेगेट किया, उन्होंने कहा जी देखें, गोली कोई अवामी रद्द अमल नहीं होता, इसको आपको जो ना वो तशद्दुद दहशत करना, गर्दी है। दहशत गर्दी है, ये अवामी रद्द अमल नहीं है, जूता फेंकना अवामी रद्द अमल नहीं है। तो उन्होंने जब उसके बाद जब ये चीज़ें, पुराना प्रोग्राम कोई किसी ने सोशल मीडिया पर डाला, तो वो वसीम बदामी को जो ना लोग जो है पीटीआई के सपोर्टर हैं वो गालियां देना शुरू हो गए। अब अंदाजा करें कि हम किस मैच पे आ गए हुए हैं। अल्लाह ताला माफ करे कि एज ए नेशन हमें इस चीज़ को थोड़ा सा रिकंसिडर करना पड़ेगा कि मुल्क में जब कभी इस तरह का मामला आए तो ये देखें, हम लोग अगर कोई भी इनमें से या हम में से कोई इस चीज़ के ऊपर शादियाने बजाएगा, खुशी का इजहार करेगा, तो मतलब ये कि दिस कैन हैपन टू एनीवन। और जो जहाँ तक आपने मुस्लिम के बयानात की बात की है, तो वो देखें उसने किस किस्म के मतलब बयानात दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो है मजहबी तालीमात से गालिबन मुतासिर हूँ, इस तरह की बात की जी है। तो मेरा ख्याल में इस तरह की जो कोई भी हमारा मजहब भी, हमारी किसी की भी किस्म की भी अखलाकियात की टीचिंग भी ऐसी नहीं है कि जो ना वो इस नेच पे बंदा जो है वो जाए। तो इंतहाई अफसोसनाक कैफियत है ये। आप बिल्कुल हर तरफ से सोना पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अगर राशिद भी इसमें ऐड करूं तो इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, पूरी दुनिया जो है ना, वो मसाइल का शिकार है। आप यूके में रह रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल में 2-4 महीने में, बल्कि बल्कि 2 साल में अब तक 2-3 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं। मईशत एक दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जी है। यूक्रेन की जंग, अमेरिका से लेकर हर मुल्क इस वक्त डिस्टर्ब है। तो ऐसे में पाकिस्तान में अगर इस किस्म की एक्टिविटी देखें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो, बल्कि मैं तो खारजा साहब के साथ नाम लूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी मेहनत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 दिन में 40 मुल्क के सरबराहान को मिलना,
پھر دنیا کی سپر پاور چائنا کے ساتھ جا کے وزیر اعظم صاحب کا ملنا، بلکہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں ان کے تیسری دفعہ الیکٹ ہونے کے بعد. تو اگر ایسی چیزیں پاکستان میں ہوں گی تو اس کا کسی بھی طرح سے. راشد صاحب، ہندوستان کے چینلز اور ان کے کچھ جو کہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے ان کے سابق فوجی افسران، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج را پچھلے 75 سال میں وہ کام نہیں کر سکی جو عمران خان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے بھارتی شہریوں کو آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ سے عمران خان کی پارٹی کو فنڈ دو تاکہ عمران خان اسی طرح جائے اور پاکستان کی آرمی آئی ایس کے خلاف چلاتا رہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی چینل جو کہہ رہے ہیں، کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اتنا ڈیمیج کیا جو ہندوستان بھی نہیں کر سکا؟ تھوڑا سا میں سوال کو اپنے انداز میں جی جی پلیز جی جی مطلب فردر ایلیبریٹ پلیز. کر دوں کہ انہوں نے فرمایا کہ فنڈ دو، فنڈ نہیں مزید فنڈ دو، جی کیونکہ آلریڈی انڈین فنڈنگ کے جی ثبوت جی آپ جی نے دیکھے بالکل پی ٹی کے فنڈ ریلیز کے اندر انہوں نے آگے اناؤنسمنٹ کی ہیں، تو یہ مزید فنڈنگ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید انڈین جو ہیں فورن فنڈنگ کریں پی ٹی آئی کو. جی. سنیرا صاحب دیکھیں، میں ہم ظاہرہ یہاں بیٹھے ہیں، اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو فروری میں لے جاتا ہوں. اس سال جی فروری کے اندر آپ عمران خان کی حکومت کو 3.5 سال، 3.25 سال اس وقت ہو چکے تھے حکومت کرتے ہوئے. نعرے ہمارے پاس موجود تھے اس کے، ڈیم، نوکریاں، لاکھوں گھر، مرغی کھانے، کٹے، پناہ گاہیں بنا دوں گا. یہ انہی نعروں پہ چل کے میں سائیکل پہ جاؤں گا، میں پیدل جاؤں گا، سیکورٹی نہیں ہوگی، وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں گر جائیں گی، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے یونیورسٹی بنا دوں گا. میں صرف سوال آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کے فالوور سے پوچھتا ہوں کہ بیٹھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں. وہ نعرے جس کے اوپر رکھ کے عمران نے اپنی کیمپین چلائی، میراتھن کیمپین چلائی کہ جی یہ اگر عمران آ گیا تو یہ کام وہ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک یہی تھا جی. ٹھیک 3 ساڑھے 3 سال کا آپ کو موقع ملا، بالکل گراؤنڈ آپ کے لیے ہموار تھی، آپ لاڈلے بھی تھے، آپ کھیلن کو چاند بھی مانگتے تھے، آپ بڑے خوبصورت اچھے بچے بنے ہوتے، آپ تعریفیں بھی کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی. مجھے بتائیں آج وہ نعرے کہاں ہیں؟ وہ کہاں نعرے چلے گئے سارے؟ وہ کٹے بچوں کے نعرے کہاں ہیں؟ اب کوئی سوال نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب آپ کو ٹائم ملا تھا، نوکریاں کدھر ہیں؟ چلے 50 لاکھ نہیں، اس اوسط سے آپ لگائیں ٹھیک تو کوئی 5 لاکھ، کوئی ٹھیک 2.5 لاکھ، کوئی 1.5 لاکھ. آپ نے تو مزید بے روزگار پیدا کر دیے، آپ نے تو مزید مہنگائی میں اضافہ کر دیا، آپ نے تو ملک کا پھٹا بٹھا دیا. وہ نعرے اب کہاں ہیں؟ یہ سوال پوچھنے والے ہیں ان سے. بہت. اور انڈیا تو کہے گا، بھائی جان انڈیا تو کہے گا آپ نے ایک 50 منزلہ عمارت کو گرا کے بیڑا گرک کر دیا ملک کا. اور آپ اب دیکھا آپ نے، یہ بیسیکلی عمران خان ایک موقع پرست آدمی ہے، ٹھیک یہ کھیلتا ہے جذبات کے ساتھ، یہ عوامی کلٹ کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے فیلنگز کے ساتھ کھیلتا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے وہ کٹھے بچے اور نوکریوں کے نعرے ہو گئے ختم، میرے جو اب فالوور ہیں اب نیا کے بیچوں. اس نے یہ حقیقی آزادی، امریکن غلامی، یہ نئے نعرے اس نے ایجاد کر دیے. سوال پوچھنے کا اس کے فالوور سے یہ ہے کہ بھائی جان پرانے نعروں کا کیا ہوا؟ آپ نے پرانے نعروں میں سے کوئی ایک بھی وفا کیا؟ کوئی ایک بھی وفا کیا ہو تو ہم اس کو کریڈٹ دیں یار نئے نعرے میں جان ہوگی. اب کے پرانے نعرے سارے ٹھوس ہو گئے، اب نیا نعرہ لے کے مارکیٹ میں آئے. آپ اگر کسی مارکیٹ میں، کپڑا مارکیٹ میں، غلہ منڈی میں کہیں کام کرتے ہو، اگر آپ جھوٹ بول کے دوبارہ اس مارکیٹ میں انٹر ہوئے، لوگ آپ کو جتیاں مارتے ہیں کہ بھائی تمہارا پچھلا جھوٹ، ابھی تمہارا پچھلا ادھار نہیں، تم نیا ادھار لینے آ گئے ہو. اس کے پرانے نعرے سارے آپ کے سامنے ہیں، تباہی آپ کے سامنے ہے. انڈیا نے تو خوشیوں کے شادمانے بجانے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں. آپ یہ پرانے نعروں کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے جو بیانیے ہیں، ایک تو جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اب جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں 3 بیانیے چینج کر چکے ہیں. کبھی امپورٹڈ حکومت، کبھی سائفر اور کبھی کچھ بھی، مطلب ہر چیز کو مہینہ 1.5-2 مہینے بیچتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے فی الحال تو لوگ ان کے دیکھیں بائی الیکشن میں یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان جیت رہا ہے نا، یہ تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن کیا کتنی دیر تک عمران خان صاحب اس کو کھینچ کے لے جائیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نے جو ایک بیس بنائی ہے نا، جی اس کو میں فردر کنٹینیو کرتے ہوئے جی آگے چلوں گا کہ وہ جو بیانیہ تھا، وہ بیانیہ انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے بنایا تھا. ٹھیک وہ 16 میں بنایا تھا، 17 میں بنایا جی تھا یا 18 میں بنایا تھا. یہ اس کی بیس کے اوپر، یہ بیانیہ کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا. وہ جس طرح جیتا وہ پوری دنیا نے دیکھا، RDS بند ہو گیا وغیرہ وغیرہ. مطلب ہماری اس وقت الحمدللہ میجورٹی جا رہی تھی. اب بات ان بیانیوں سے آگے نکل گئی ہے کہ عمران خان کو آج سے سال پہلے، آج سے 8 مہینے پہلے تک جو نا کوئی ڈسکوالیفکیشن نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ جو ہے فورن فنڈنگ کے اوپر ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں. اس کے بعد جو کبھی گھڑی توشہ خانہ کی نکل آتی ہے، تو کبھی جو نا وہ آپ کا کوئی ہیروں کے ہار والے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک
اور بے تحاشا ایسے اسکینڈل ہیں جو کہ ابھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو وہ ہے وہ ان کے تمغے جو نا ان کے سینے کے اوپر لگ رہے ہیں، مزید لگ رہے ہاں ہیں. جی مزید لگ رہے ہیں. بیانیے جو ان کے جو تھے وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھوس ہو ہی گئے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی جو عزت افزائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، مطلب جان جاتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں، تو وہ بھی ہے. فالوور سے سوال پوچھنے کا یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی بات سنیں کہ آپ کا بیانیہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کے بعد جو اس کی عزت افزائی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ بھائی ایک سولڈ آدمی، یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے 35 پنچر کے بعد کہا تھا یار یہ ایک سیاسی سیاسی بیان ہے، اسٹنٹ تھا. ٹھیک. سیاسی بیان ہے، تو اس کے ایک ہسٹری ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انسان لوگوں کی سائیکی سے کھیلتا ہے. اور جو لوگ اس کے مطلب ایک کلٹ فالوئنگ ہے اس کی، آپ یہاں پہ دیکھ لیں لندن میں کیا ہوتا ہے. ان لوگوں سے آپ یہ پوچھیں کہ کس لیے یہاں پہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اکثر لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا. ایک چھوٹی بچی وہاں پہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ احتجاج میں آئی، تو صحافی نے پوچھا وہاں پہ ہائی کمیشن کے بعد، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پی کے ہوئی، میں امی سے پوچھ کر تک امی سے پوچھ کے بات ہوئی. بالکل مطلب ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ اس طرح کے تو مطلب یہ لوگ امی ہیں. سے پوچھ کے چلو جی آخر میں مجھے ذرا دونوں بھائی ایک چھوٹے سے سوال کا ایک منٹ تک کمنٹ کر دیں. سر موجودہ حالات میں جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا جس کو پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے، ڈیفینیٹ وزیر اعظم ان کے ہیں، وزیر داخلہ ان کے، وزیر خزانہ، تو وہ لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ. ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو چلنے دیا جاتا اور یہ حکومت نہ لی جاتی، ڈیفینیٹ بڑے دیکھیں عابد شیر علی صاحب کا الیکشن ہارنا یا دوسرے بھی کریں تو اس کا ڈنڈ جو پڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کا ایک فیصلہ اچھا تھا اور اگلے الیکشن تک چیزوں کو مینج کیا جا سکے گا، یا عمران خان صاحب الیکشن اگلے میں پی ایم ایل این یا دوسری پارٹیوں کو مشترکہ امیدواروں کو ابھی ہروا رہے ہیں، بہتر ہو جائیں گی چیزیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس فتنے سے جتنی جلدی پاکستان کی جان چھٹتی ہوں. وہ اچھا تھا. ٹھیک. اللہ صاحب، ہاشمی صاحب، یہ ملک ہمارا ہے. ہوں. ہم اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کوئی فتنے کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. وہ فتنے کے 1,00,000 فالوور ہیں، 2,00,000 فالوور ہیں، 2 کروڑ فالوور ہیں یا 40 کروڑ فالوور ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اس فتنے سے ملک کو نقصان کتنا ہوا ہے. آپ اس کے فالوورز کی تعداد پہ نہ جائیں، بالکل ٹھیک. اس کے چاہنے والوں کے اس پہ نہ جائیں. آپ ملک کی تباہی دیکھیں. ملک آپ کا ہے، میرا ہے. اگر کسی کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے تو ہم ملک کو تباہ ہوتے نہیں دیکھتے. دیکھیں اس ملک کی محب وطن جماعتیں ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، جتنی بھی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اس فتنے کے چکر میں. اگر ہم اس کو سال 1.5 سال یہ فتنہ مزید رہ گیا تو ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. آپ کا ملک ہم نے اس ملک کو بچایا ہے، مسلم لیگ نون نے اس ملک کو بچایا ہے، جے یو آئی نے اس ملک کو بچایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو بچایا ہے، اس کی ساری اتحادی جماعتوں نے مل کے اس ملک کو بچایا ہے. یقین جانے سنجیلا صاحب، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پاکستان کی تقدیر، پاکستان کا مقدر انہوں نے اس سے چھینا ہے. اگر ہم یہ نہ چھینتے یہ ملک لے دے گیا تھا. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ہٹ لیا، آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی، لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، جی آپ نے کیوں قیمتیں بڑھائی، مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو گیا، مسلم لیگ نون الیکشن آ رہی، یہ باتیں کرتی ہے عوام. لیکن مجھے بتائیں کیا یہ قیمت کم نہیں ہے اس قیمت سے جو عمران خان اگر تباہ کر جاتا؟ کیا ہو گیا؟ ہماری سیاست کو نقصان ہوا ہے نا. جی. ہم نے ریاست بچا لی ہے. اور جی. یقین جانے کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی اسٹنٹ نہیں ہے. اگر یہ نعرہ ہوتا تو آپ اتنی مشکل حالات میں حکومت ہی نہ لیتے. آپ نے اچھا تو نہیں لیا اپنے لیے، سیاسی طور پہ تو نقصان ہوا، لیکن دور رس نتائج نکلیں گے. آپ دیکھیں گے یہ آنے والا وقت ہے، بہتری کا وقت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ڈار صاحب پاکستان تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا ہے جس دن سے اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان میں قدم رکھا ہے پاکستانی معیشت میں بہتری آئی ہے اور یہ بہتری مزید دن بدن آئے گی. پاکستانی قوم کو اسحاق ڈار سے، میاں محمد نواز شریف سے، موجودہ حکومت سے، شہباز شریف صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے ثمرات نظر آئیں گے، ملک کی معیشت پہ نظر آئیں گے. آپ نے ایک بد زبان، بد کردار شخص سے حکومت لے کے مہذب، پڑھے لکھے، کام کر کے دکھانے والے ہوں کے جن کے ٹریک ریکارڈ ہے ان کے ہاتھ میں ملک دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی پورا کریں گے، بڑے ٹھیک ٹھاک دھڑلے سے کریں گے، اچھائی لے کے آئیں گے، بہتری لے کے آئیں گے اور اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو پاکستان میں بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. آپ بھی ذرا آخری کمنٹ اس پہ کر دیں کہ اوپنر کھلاڑی ڈار صاحب واپس گئے اور دیکھا ہم نے کہ چیزیں بڑی بہترین سی ہو رہی ہیں. ٹیم کے کپتان بھی اگر پاکستان میں ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں تیزی نہیں آ جائے گی؟ اور کیا لوگوں کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز صاحب واپس آئیں اور جب وہ واپس آئیں گے تو چیزیں اور بہتری سے ہوں گے. کب تک دیکھیں کہ میاں صاحب پاکستان جائیں گے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب بھی موجود ہے جی. کہ ڈار صاحب کی واپسی اور ڈار صاحب کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ جی موجود ہے آلریڈی، بالکل ٹھیک. کہ جس طرح ایٹمی دھماکوں کے بعد جو معاشی صورت حالات تھے، اس کے بعد جب 13 میں
جب حکومت آئی ہے اس وقت جو معاملات چل رہے تھے، اور اس کے بعد جو سارے جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. ابھی جب حکومت ہمیں ملی تھی تو یہ انٹرنیشنل جو ادارے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان آج سری لنکا بنا کہ کل بنا خدا نہ خاصا، پاکستان واز گوئنگ ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز اے بینکرپٹ کنٹری. لیکن الحمدللہ اب نہ صرف جو ٹھہراؤ کی پوزیشن ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے پچھلے جو ایک ڈیڑھ مہینے میں جب سے ڈاکٹر صاحب وہاں پاکستان گئے ہیں تو تقریباً جو نا 18-20 روپے سے زائد جو ہے نا اس کی قیمت میں کمی جی آ گئی. جی جی تھوڑا بہت اوپر نیچے 1-2 روپے ہوتا رہتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کرنٹ سچویشن کے اوپر. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں ٹھہرا ہوا ہے. تو شہباز صاحب نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں ملک بچانے کے لیے، جس طرح راشد نصر اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے، تو اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے یہ سوال کیا، بڑا اچھا سوال، کہ جو ابھی تو ڈاکٹر صاحب گئے ہیں جی تو جب ٹیم کے کیپٹن میاں محمد نواز شریف واپس جائیں گے تو اس وقت کیا صورتحالات ہوگی، تو وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا. اب یقین کریں سندھیلا صاحب، پاکستان گیا ہوں، جی میں دل سے میاں نواز شریف صاحب کو دعائیں دیتا تھا کہ جس بھی جگہ سے، ملتان سے نکلے، لاہور گئے، لاہور سے آگے جدھر بھی گئے ہیں، اب بھلے وہ بھیڑی بٹیا والی سائڈ سے نکلے، فیصل آباد والے موٹر وے کا جال ہے، وہاں پہ تعلیمی پروگرام ہے، وہاں پہ جو نا میاں صاحب کے دیے ہوئے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ ڈی ایچ کیوز کو اپ گریڈ کیا، وہاں پہ آپ کو ڈائلسس سینٹرز نظر آ رہے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو بندہ اگر بیان کرنا شروع کرے تو ٹائم آپ کے پروگرام پر بھی کم ہو جائے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اعتماد کا نام ہے. وی ہیو آلریڈی پرفارم، ہم نے ریاست کو بچا لیا، اور اب جو آنے والا وقت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا وقت ہے. اور جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے جانے کا سوال ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عنقریب جو ہے وہ عوام میں ہوں گے، کیونکہ وہ عوامی لیڈر ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جا کے پاکستان کو فرنٹ فوٹ سے خود لیڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک تو آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا، لیکن راشد نصر اللہ صاحب آخری سوال ہے اور بڑا پیارا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور کمنٹ کریں. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ مطلب آپ بابو بنے ہوتے ہیں، اتنے سونے لگتے ہیں، کوٹ شوٹ پہنا ہوتا ہے، لیکن جویں ہی باہر کوئی یوتھی وغیرہ آتے نے تو تسی شرٹاں شرٹاں لا کے باہواں ٹونکے کھلو جاندے ہو، اور اینیاں دے وچوں ہی تسی کلے ہی نمایاں نظر آ رہے ہوندے ہو، اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعرے ایجاد کرتے ہو. حالانکہ آپ کو روکا گیا، آپ کو باقاعدہ تھریٹ دیے گئے ہیں، آپ کی بچی کے بارے میں کہا گیا، اسکول کے بارے میں کہا گیا. انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب اولاد کی بات کی جائے تو وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے. ڈر نہیں لگتا آپ کو جب یہ شرٹ دیاں باہواں ٹونکے دے شروع ہو جاندے؟ سندیلا صاحب، اب تو جس کا وہ ہے نا کہ اب تو عادت سی ہو گئی ہے. دیکھیں، جب آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں، جب آپ ٹھیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جب آپ کو پتا ہو زندگی، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جو وقت قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. جب آپ اس سوچ کے اوپر چل رہے ہوں کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں، زندگی میں ایک جو قبر میں رات آنی ہے وہ باہر تو نہیں ہے، تو پھر آپ کو ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے یہاں 3 سال جب سے میاں صاحب ہیں، آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں، بڑے بڑے مشکل حالات فیس کیے، اور بڑے مشکل، میں نے جسے کہتے ہیں موت کو بالکل سامنے سے بھی دیکھا ہوا ہے. اور لیکن فخر ہے اس بات پہ کہ ہم جس شخص کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ شخص پاکستان کے لیے، پاکستان کے آنے والے پاکستان کے مستقبل کے لیے ایسا شخص ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. ہماری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم لاکھوں راشد آئے اور لاکھوں گئے، لیکن میاں نواز شریف صدیوں بعد پیدا ہونے والا شخص ہے. اور میں نے 3 سال 2.5 سال پہلے کہا تھا نا، لے کے عزت سے آئیں گے وعدہ رہا، انشاءاللہ چوتھی بار بنائیں گے وعدہ رہا، جو سیاست سے مائنس تجھے کرتے رہے وہ سبھی گھر کو جائیں گے وعدہ رہا. یہ وہ 4 مصرے ہیں سندیلا صاحب جو دل و دماغ میں بس گئے ہیں. میاں محمد نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے بڑا اس وقت مقصد ہے. بس یہ جسے کہتے ہیں کہ اندر سے آپ کے تڑپ ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ حلف اٹھاتے ہوئے دیکھنا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم بنتے دیکھنا ہے. بہت سے لوگوں کے وہ جواب اس دن مل جائیں گے ان کو جس دن میاں نواز شریف حلف اٹھا رہے ہوں گے. پاکستان کی تقدیر بدل رہی ہوگی. لیکن جاتے جاتے میں ایک بات آپ کے پروگرام کی توسط سے کہہ دوں، اور میں عمران خان سے مخاطب ہوں کہ عمران خان بات کرو، تم ملک کو، تم نے جتنا ستیہ ناش کرنا تم نے ملک کا کر دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ٹھیک، ابھی بھی وقت ہے. تم جس رستے پہ تشدد کے اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے پہ لے کے جا رہے ہو وہ بہت تباہی کا رستہ ہے. تم تالیاں بجاتے ہو جب کسی کو گولی لگتی تھی، تم تالیاں بجاتے تھے جب کسی کے چہرے پہ سیاہی پھینکی جاتی تھی، تم خوشیاں اور شادیاں نہیں بجاتے تھے جب کسی کو کوئی جوتی مارتا تھا. یہ رستے ٹھیک نہیں ہیں عمران خان، یہ غلط رستے ہیں. لیڈر کبھی ایسے فیصلے نہیں کیا کرتے. لیڈر کبھی اپنی قوم کو، چاہے اس کے پیچھے 10 لوگ ہی ہوں، ان کو گمراہی اور بھٹکانے کے رستے پہ نہیں لے کے جاتا، وہ ان کو
भलाई के रास्ते पे लेके जाता है, वो लीडर कहलाता है। अभी भी रोको, अपने लोगों को रोको। तुम यहाँ एवन फील्ड के बाहर मुजाहरे करवाते हो, पेड मुजाहरे करवाते हो, लोगों के घरों के बाहर, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। किसी घरों के बाहर आके माओ बेटियों के सामने गालियां देना, गालियां निकालना, ये रास्ते ठीक नहीं है। इन रास्तों से अपने अब खुद भी बदलो, खुद को भी ठीक करो, अपने फॉलोअर्स को भी ठीक करो, अगर तुम किसी पाकिस्तान को किसी मंजिल की तरफ देखना चाहते हो। ये रास्ते ठीक नहीं है जिस रास्ते में इमरान खान तुम चल रहे हो। अभी भी वक्त है बात। इसमें कोई शक नहीं है, और अब तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो जिस नहज पर इस कौम को लेकर गए हैं, और अपनी जाती अना तस्कीन के लिए और अपने जाती फायदे के लिए, वो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो, क्योंकि वो नहीं है, या वो मार्शल लॉ लगाने की बात करते हैं। तो राज साहब, एक तो आप इजाजत दो, क्योंकि जी, आप जी, जी, माशाल्लाह सारों से जी, सवाल पूछते रहते हैं। जी, आज हमें भी जरा ना सवाल पूछने का मौका जी, दें। जी, जी, ये जो पाकिस्तान में जो आज खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जो गवर्नर हाउस लाहौर में है, जो कि स्टेट की अलामत होता है, वहाँ पे पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, जलाओ गराओ हो रहा है, ये हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनको अंदाजा हो गया। देखें, जिस दिन इमरान खान साहब नाअहल हुए थे ना, आपको उस फैसले के बाद पूरे मुल्क में कहीं लोग नहीं निकले थे, और अब कल इमरान खान साहब, मेरी नज़र में मुझे लगता है ऐसा कि एक बहुत बड़ा ड्रामा किया गया, ड्रामा रचाया गया। शायद मैं इससे भी आगे जाके कहूँ कि किसी जगह पे हो सकता है कोच बराबर जो भी है उसको आप ये किया गया, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की तवक्का के मुताबिक लोग नहीं निकले। और ये जो गवर्नर हाउस वाली हैपन हुई, ये उनकी मीटिंग के बाद हुई है। लगता है उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है। तो इमरान खान साहब पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करके, उनका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह से इस मुल्क के हालात बेहतर ना हो। शहबाज साहब चाइना गए हुए हैं, दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट ना आए। जो इतनी भाग दौड़ है उसको पूरी दुनिया की नज़र में साबित ये करना है कि पाकिस्तान कोई तगड़ा मुल्क नहीं हैगा, ये ठीक नहीं हो रहा। यहाँ पे जो वो ये साबित करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि जो कल उस मुल्जिम ने जो इतराफी बयान दिया है, जिसके मुताबिक उसने कहा जी मैं खुद आया और मुझे किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो उसने इन लोगों के जो मुतवक्का बयानिया था उसके ऊपर डेंट डाला, ऐसी वैसे ये लोग सब चीख चिल्ला रहे हैं। मेरी देखें, अगर एक नॉर्मल जेब कतरा या नॉर्मल भी किसी को पकड़ के ले जाए ना, या किसी ने कत्ल किया हो, तो कत्ल के मुलजम को या किसी को मारने की नीयत से गए हुए मुलजम को पकड़ के ऐसे वीआईपी प्रोटोकॉल, ऐसे वीडियो बयान, ऐसी चीजें, ऐसा नहीं होता। देखिए, यहाँ पे ये लग रहा है, ऐसे साबित हो रहा है कि वो इमरान खान साहब को कोई देखे नौज बिल्ला नबी है, मैं डॉक्टर असरार की, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। इमरान खान साहब को हीरो बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत ही भोंडी हरकत की गई है किसी भी तरह से ये। और देखें, आप मुझे एक बात तो बताएं, उनकी अपनी हुकूमत है ना, उस मुलजम का बयान सामने कैसे आ सकता है, बाहर कैसे आ सकता है, रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? पूरा थाना मुअत्तल हो गया, उसके बाद मुसलसल आ रहे हैं। मतलब यह है कि अवाम में तो नहीं, खैर वो इमरानडू और यूथिया जिन्हें आप कहते हैं, उनको जरा थोड़ा सा बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे लीडर की जान बड़े खतरे में, ये और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं, टोटल। जब ये तारिक कादरी साहब वाला वाकया हुआ, या जिस तरह भी वो सारा एक लंबी चीज है, अब उसमें जब पर्चा काटता तो उस वक्त के वजीर आला, जी, ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर और हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर, मतलब आप अब जो ये वाकया हुआ है, जी, इसमें आप नहीं समझते कि जो मौजूदा जो पंजाब की जो सियासी क़यादत है, जो हुकूमत है वहाँ पे, उनके ऊपर जो परवेज़ इलाही के ऊपर पर्चा होना चाहिए, या जो भी दूसरे जो लोग इस वाकये में, क्योंकि सिक्योरिटी देना तो इमरान खान के सारे काफिले को पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। बिल्कुल होना चाहिए, और ये परवेज इलाही ही इसके जिम्मेदार है। देखिए, परवेज इलाही वहां पर जिम्मेदार है, आईजी वहां पर जिम्मेदार है, पूरी पुलिस वहां जिम्मेदार है। बस इमरान खान साहब की अपनी सिक्योरिटी जिम्मेदार है, प्लस वहां पर इमरान खान साहब को केपीके से सिक्योरिटी मिली, वो जिम्मेदार है। वहां से जीबी से इमरान खान को सिक्योरिटी मिली, वो जिम्मेदार है। इमरान खान की प्राइवेट सिक्योरिटी है, वो सब जिम्मेदार है। देखिए सिंधला साहब, उसमें एक सहाफी खातून, उसके अलावा वहाँ जी, बच्चों के साथ आया जो वालिद है, वो भी तो शहीद हुए ना वहाँ पे, जान से गए हैं। जी, तो मतलब काफी सारे वाकयात हुए हैं। बरकत ये कि एक ये बिल्कुल जी, इमरान खान साहब के भी खिलाफ उस जो कंटेनर से फायरिंग हुई है, बंदा शहीद हुआ है, वो जी। इमरान खान साहब, और दूसरा परवेज अली के खिलाफ मुकदमा बनता और किसी के खिलाफ मुकदमा बनता। राशिद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों के वक्त का, टाइम का, गाहे Thank you. बगाहे टाइम देता रहा करें। और इंशाल्लाह। लोग आपकी एक बड़ी कंप्लेन करते हैं कि जो आपकी असल पहचान थी वो कहीं गुम हो गया। कभी कभार टाइम नहीं, निकाल कर वो जो आपका एक, जिससे आपकी पहचान बनी थी, अक्सर लोग हमसे कहते हैं, तो मैंने कहा जरा ऑनलाइन ही कह देते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू जी, सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राशिद भाई, जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लो जी, लो सर।